صفحہ نمبر 67 بہشتی زیور حصہ اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور حصہ اول، مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات، حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ علم کی بزرگی کا بیان۔ استفہام انکاری ہے، یعنی اہل علم کا رتبہ غیر اہل علم سے بڑا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، فرما دیجئے اے رسول اللہ فرما دیجئے کیا برابر ہیں جو علم نہیں رکھتے اور جو علم رکھتے ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے جس کو جامع صغیر میں روایت کیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور فرض کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور جاننا چاہیے کہ جس کام کا کرنا بندے پر فرض ہے اس کام کے کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا اس کے ذمہ فرض ہے، اور جس کام کا کرنا مستحب ہے اس کا طریقہ سیکھنا بھی مستحب ہے۔ پس جب نماز فرض ہوگی اس کے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہوں گے۔ اسی طرح روزہ وغیرہ کا حال ہے، اور جب نوکری تجارت وغیرہ کرے گا تو نوکری تجارت وغیرہ کے متعلق جو شریعت کے حکم ہیں ان کا سیکھنا اور ان پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ یہ تفصیل اس علم کی ہے جو ہر شخص پر فرض ہے، اور بعض علوم ایسے ہیں کہ اگر تھوڑے سے آدمی خواہ ایک یا دو جتنوں سے کام چل جاوے ان علوم کو حاصل کر لیں تو اور لوگوں کے ذمے ان علوم کا طلب کرنا ضروری نہیں رہتا۔ مثلا ہر قصبہ و شہر میں ایک ایسا عالم ہونا ضروری ہے جو قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ علوم اچھی طرح جانتا ہو کہ مخالفین اسلام کا رد بھی کر سکے، اور جب کوئی مسئلہ اس سے پوچھا جائے تو بے تکلف اس کا جواب دے سکے۔ تو ایسے علوم ہر شخص پر فرض نہیں ہوتے، ہاں اگر کسی کو فرصت ہو اور شوق و موقع ہو اور بغیر فرض ہونے کے وہ ان علوم کو حاصل کرے تو مستحب ہے اور بڑا ثواب ہے۔ یہ مختصر بیان تھا علم کے فرض ہونے کا۔ حدیث نمبر 2 میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اس کو دینی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور میں بانٹنے والا ہوں علم کا ہوں اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ علم سے لوگوں کو نفع پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہیں، خود عالم ہو اور براہ راست اپنے علم سے دوسروں کو نفع پہنچائے، لیکن جو لوگ اس نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے کھول دیے ہیں۔ مثلا اپنی کمائی سے کسی کو عالم بنا دے کہ اس کے علوم سے جس قدر نفع پہنچے گا اس میں اس عالم بنانے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ اسی طرح کسی علمی دینی درسگاہ میں چندہ دینا یا کسی اور قسم کی جانی یا مالی امداد کرنا، اسی طرح دینی کتابیں ضرورت کے موقع پر وقف کرنا، جب تک وہ کتابیں یا ان سے نفع اٹھانے والا باقی ہے اس وقت تک یہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین عمل ایسے ہیں جن کا ثواب نہیں منقطع ہوتا۔ اول صدقہ جاریہ مثل وقف کنواں وغیرہ،
مسجد وغیرہ جو اللہ کے واسطے تیار کرائی ہو۔ دوسرے، علم کہ اس سے لوگوں کو نفع پہنچے، مثلا تعلیم و تصنیف وغیرہ۔ تیسرے، نیک فرزند کہ میت کے لیے دعا خیر کرے، مطلب یہ ہے کہ تمام نیک کاموں کا ثواب مرنے سے ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مردہ عمل نہیں کرتا، بس ثواب کیوں کر ملے۔ مگر یہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ یہ تینوں کام بعد مرنے کے جاری رہتے ہیں، اس لیے کہ صدقہ جاریہ میں مخلوق کا نفع جاری رہتا ہے، اور اسی طرح علم کا نفع بھی جاری رہتا ہے، اور نیک اولاد دعائے خیر والدین کے لیے کرتی ہے، لہٰذا یہ عمل بھی مرنے کے بعد جاری رہتا ہے۔ صدق اللہ العلی۔